مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے دل پر فتنہ پیش کیا جاتا ہے، ہر انسان کے دل پر، اور جو دل اس فتنے کو اپنے اندر آنے کی جگہ دے دیتا ہے، مولا کریم اس کے دل پر سیاہ دھبا لگا دیتے ہیں اور اس کے دل کے برتن کو الٹا کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایسی کیفیت ہے، فرمایا اکابرین نے فرمایا کہ فتنے کو قبول کرنا یہ اس دل کے لیے ہے جو اہل اللہ کی مجلس سے دور ہے۔ یہ کوئی فتنوں میں مبتلا پہلے سے لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے کونوا مع الصادقین، یہ گمراہ لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے، یہ اللہ سے دور بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ پہلے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کے لیے حکم ہے، یہ کافروں کے لیے حکم نہیں ہے، مشرکین اور منافقین کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضرت کیا ضرورت ہے اہل اللہ کی مجلس میں جانے کی، کیا ضرورت ہے خانقاہوں میں جانے کی، وہاں وہ جائیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اتقوا اللہ فرمایا تقوی اختیار کرو، تو یہ تقوی والوں کو حکم ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے روکے ہوئے کاموں سے رک جاتے ہیں، یہ انہیں حکم ہے کونوا مع الصادقین کہ میرے سچوں کے ساتھ دوستی لگاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ آنا جانا رکھو، تب جا کر اس دل کی اصلاح ہوگی۔ آج مجھے ایک دوست نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہہ رہا تھا کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کسی نے وہ چرس ورس پینے شروع کر دی، تو اس کی والدہ نے ہمارے دوست سے کہا بھائی کہ اسے خانقاہ لے جاؤ، تو اس نے اس کی والدہ سے کہا، ہمارے دوست نے جو خانقاہ میں آتا جاتا ہے، تو اس نے کہا یہ کوئی انجیکشن نہیں ہے جو ایک ہی بار لگے گا کام سیدھا ہو جائے گا، یہاں تو روز آنا جانا پڑے گا، اور یہاں آنے جانے والا دل صاف لے کر آئے گا۔ تو الحمدللہ آج تو اللہ کے عاشقوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، یہ خانقاہ کی برکت ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ انجیکشن لگائے گا کام سیدھا ہو جائے گا، یہاں تو دل صاف کر کے توبہ کے صابن سے دل کو دھو کر آئے گا اور عقیدت اور احترام سے آئے گا، تب یہاں اللہ ملے گا۔ اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، کونوا مع الصادقین، یہ قانون اور اصول بیان کر دیا مولا کریم نے، یہ کہ خانقاہی لوگوں کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ جو پیر ہوتا ہے، یہ پیر کوئی تویزات والی بلا نہیں ہوتی، یہ جو تویزات والی بلا ہوتی ہے یہ عامل کہلاتی ہے، عملیات کا کام کرنے والا، جو اللہ کی محبت سکھانے والا ہوتا ہے وہ اہل اللہ کا تربیت یافتہ ہوتا ہے، اور ایسی تربیت کہ کمال تک پہنچی ہو، وہ از خود آگے نہ بڑھا ہو کہ مجھے یہ کام دے دیجیے، مجھے یہ کام دے دیجیے، حضرات کی مرضی ہے کام دے یا نہ دے۔ 5 سال تک میں حضرت کے قدموں میں رہا، پڑھتا رہا، روزانہ حضرت کی مجلس میں بیٹھا جا رہا ہوں، وہاں سے آ گیا، 5 سال اور گزر گئے، بلکہ 7 سال اور گزر گئے، آنا جانا ہے،
خود ہی ذمہ لگا دیا کہ بھئی یہ کام کرو. کبھی دل میں نہیں سوچا کہ کام ذمہ لگائیں، کبھی نہیں سوچا. اور ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب رش نہیں ہے آپ کے پاس. مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی محبت ایسا قیمتی خزانہ ہے، اللہ ہزاروں میں سے کسی ایک کو عطا فرماتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایرا گھرا اٹھ کے آ جائے. یہ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بھی آئے بس اس کو دے دو بھئی یہ لے جاؤ. اور یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ ایک دو مجلسوں کے بعد سمجھ آنے لگ جائے. اس پر سالوں بیت جاتے ہیں، زندگیاں بیت جاتی ہیں، تب جا کر کہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی کسی مقام پر پہنچ چکے ہیں. اللہ کے ہاں ہماری بھی کوئی جو ہے محبت والی قدر و قیمت ہے. پہلے دن سب کچھ محسوس نہیں ہوتا. تو بہرحال فرمایا جب اس دل نے فتنہ قبول کر لیا، مولا کریم اس کے دل پر سیاہ دھبا ڈال دیتے ہیں کہ یہ دل بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کو الٹا فرما دیتے ہیں کہ جو کوئی حق بات کرو اس کے اندر جاتی ہی نہیں ہے. برتن الٹا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہی مثال دی کہ برتن الٹا ہو تو اس کے اندر سالن نہیں جاتا، گلاس ہو اس کے اندر پانی اور کوئی شربت نہیں جاتا جب تک سیدھا نہیں کریں گے. تو جو دل فتنے کو قبول کر لے اللہ اس کو الٹا کر دیتے ہیں. جب وہ دل الٹا ہو جاتا ہے وہ ہدایت کی بات قبول نہیں کرتا. اور فرمایا جو دل اس کا انکار کر دیتا ہے کہ اس فتنے کو دل اپنے اندر جگہ نہیں دیتا تو اللہ اس کے دل کے اندر ایک سفید مرمر کے موتی کی طرح ایک سفید طرح کا نشان لگاتے ہیں جس سے وہ دل روشن ہو جاتا ہے اور وہ دل دن بدن آہستہ آہستہ ترقی شروع کر دیتا ہے اور اس ترقی کے منازل کو طے کرتے کرتے ایک دن اللہ کی محبت میں وہ کمال درجے پر پہنچ جاتا ہے. اور یاد رکھو یہ جو اللہ کی محبت کے خاص خاص خزانے ہیں یہ ہمارے دل کو اس وقت عطا ہوں گے جب ہمارا دل بغض، کینہ، حسد، حرص و ہوس سے پاک ہو جائے گا. میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ خانقاہ میں آتے ہیں، ایک مجلس، دو مجلس، تین مجلس کے بعد کہتے ہیں کیا تبدیلی آئی ہے. تو فرمایا بچے کو روزانہ آپ انچی ٹیپ لے کر ناپنا شروع کر دو کہ آج کتنا انچ اس کا قد بڑھا ہے، کبھی پتہ نہیں چلے گا. کھلاتے رہو، پلاتے رہو، 6 ماہ سال کے بعد پتہ چلے گا جو پہلے کپڑے پہنائے تھے وہ چھوٹے ہو گئے، ایسا قد بڑھ گیا. ایٹومیٹک پتہ چل جائے گا. آپ انچی ٹیپ لے کے بیٹھے رہو گے تو مایوس ہو جاؤ گے. تو فرمایا اہل اللہ کے پاس آپ سال ہر سال آؤ، تب آپ کو پتہ چلے گا، کبھی پتہ چلے گا، دل آپ کو احساس دلائے گا. اگر میں اہل اللہ کے قدموں میں نہ ہوتا، میں اللہ والوں کی مجلس میں نہ ہوتا تو پھر آج میں پتہ نہیں کہاں ہوتا، کن لوگوں میں ہوتا، کیسی مجلسوں میں ہوتا، کیسی یاریوں میں ہوتا. اور اہل اللہ کو جو محبوب بناتا ہے تو اہل اللہ ایسے ہیں کہ یہ اپنے عاشقوں کے قدردان ہوتے ہیں، قدردان ہوتے ہیں. میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب فرماتے ہیں اگر آپ کا محبوب ناز نہیں کرتا تو آپ کی تربیت بھی نہیں کر سکتا.
یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم فلاں اللہ والے کے پاس گئے، وہ بڑا عاجز تھا، بڑے عجز انکساری والا تھا، وہ ہمارے جوتے خود سیدھے کر رہا تھا، وہ ہمیں پانی خود لے کر پلا رہا تھا، وہ بہت بڑا اللہ والا ہے، میں اس کے پاس گیا، وہ یہ بہت نخرے کرتا ہے، ایسے اکڑ کے بیٹھا رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا جو خود پانی پلا رہا ہے، جو خود آپ کے جوتے سیدھے کر رہا ہے، وہ آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اصلاح کرنے جس سے بھی آپ اصلاح کراؤ، جس اللہ والے سے بھی آپ تعلق قائم کرو، آپ کو اس کے ناز نخرے اٹھانے ہوں گے۔ ایک ہنگنے متنے والی پہ جو مرتا ہے، گل سڑ جانے والی لاش پہ جو مرتا ہے، وہ اس کے نخرے اٹھاتا ہے، اور فانی محبت ہے، بیکار محبت ہے جو ایمان بھی ختم کر دیتی ہے۔ ایمان کی وجہ سے جو اس کو قرار سکون تھا وہ بھی برباد ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ سے محبت بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی غلیظ اور کیسر سے بھی بدترین محبت ہے، لیکن یہ اس کے بھی ناز نخرے اٹھا رہا ہے۔ جہنم میں لے جانے والی محبت کے بھی ناز نخرے اٹھا رہا ہے۔ میرا محبوب یہ کہتا ہے، میری محبوبہ یہ کہتی ہے، تو پھر تیرا پیر کچھ نہیں کہتا؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک دوست تھا، تو آپ کی وفات کے بعد اس نے آپ کے ایک خادم کے ساتھ سفر شروع کیا، تو راستے میں اس نے سوچا آج میں اقبال کے بارے میں اس سے پوچھتا ہوں۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ اقبال کا عاشق تھا تو خود بولے گا، اگر یہ اقبال کا عاشق نہیں تھا تو پھر مجھے پوچھنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، کہ مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جب عاشق نہیں تھا تو کیا بتائے گا؟ وہ دوست کہتا ہے میں نے پانی مانگا تو میں نے پانی پیا، تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میرا اقبال پانی ایسے پیتا تھا۔ ہوٹل پہ گئے، کھانا کھایا تو کہا نہیں 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 نہیں، میرا اقبال کھانا اس طرح کھاتا تھا، میرا اقبال اس طرح سوتا تھا، میرا اقبال اس طرح بولتا تھا، میرا اقبال اس طرح اشعار پڑھتا تھا، میرا اقبال ایسے ہنسی مذاق کرتا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں یہ صرف خادم نہیں تھا، یہ عاشق بھی تھا۔ ایک ہوتا ہے صحبت یافتہ، اس کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے فیض یافتہ۔ بعض لوگ اللہ والوں کے پاس رہتے ہیں لیکن محروم رہتے ہیں، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، بس ساری زندگی بیچارے گزار کے۔ بہرحال یہ بھی خیر ہے کہ بندہ گناہ سے تو بچ جاتا ہے اتنی دیر جتنی دیر اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ لیکن فیض یافتہ وہ ہوتا ہے جب مشکل گھڑی میں کھڑا ہو، گناہ والی جگہ پہ کھڑا ہو، اسے اپنے مرشد کی نصیحت یاد آ جاتی ہو۔ سورۃ یوسف کا آپ مطالعہ کریں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ هَمَّ بِهَا، ہم مطالعہ کریں۔ جب ارادہ ہوا تو ارادے کے دوران جناب یوسف علیہ السلام کی نظر جب دیوار پر پڑی تو آپ کو جناب یعقوب علیہ السلام کا نقش نظر آیا۔ یعقوب علیہ السلام وہاں نہیں تھے، اپنے باپ نظر آ گیا، وہ ایسے بیٹھا ہے پریشان اداس، کہ یوسف کو ایسے لگا کہ میرا باپ مجھے ایسے دیکھ رہا ہے کہ گویا کہ کہہ رہا ہے یوسف تو کیا کرنے جا رہا ہے، اب تو کیسا فیصلہ لینے جا رہا ہے۔ گویا کہ یہ عشق تھا اپنے باپ سے، یہ محبت تھی اپنے باپ سے، کہ اسے وہاں بند کمرے میں اپنے باپ کا عکس نظر آیا، کہ گمان گویا کہ میرے آگے تو کھڑا تھا، گویا کہ میرے آگے تو آ گیا تھا، گویا کہ تو مجھے نصیحت کر رہا تھا۔ میں شراب پینے لگا، گویا کہ حضرت آپ آ گئے، آپ نے کہا شراب حرام ہے، میں پیچھے ہٹ گیا، گویا کہ میں زنا کرنے کے لیے گیا، گویا آپ آگے آ گئے، آپ نے کہا رک جا، شرم کر، اللہ نے زنا سے روکا ہے۔ ایسا عشق ہو، ایسا
ایسا کمال محبت ہو تب جا کے کچھ حاصل ہوگا. جو کہتا ہے جی میں اپنے جو ہے نا وہ پیر مرشد ناز نخرے نہیں چاہ سکتا، تو پھر وہ پوری زندگی اللہ کی محبت کا وزن بھی نہیں اٹھا سکتا. پوری زندگی اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی رہے گا. جذباتی محبت تو ہر کسی کو ہے، ہر مسلمان کو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی کافر، کوئی مشرک کچھ غلط کرنے کی کوشش کرے، جذباتی طور پر ہم سب میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جذباتی طور پر ہم داڑھی منڈوانا نہیں چھوڑتے. جذباتی طور پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ جذبہ خانقاہوں میں پیدا ہوتا ہے، اہل اللہ کی مجلس سے پیدا ہوتا ہے. اور جب ہم اہل اللہ کی مجلس میں مسلسل آئیں گے جائیں گے، مسلسل اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے، تو اس وقت ایک مدت گزرنے کے بعد ہمارے دل میں تبدیلی آ جائے گی، اللہ کا نور آ جائے گا، اللہ کی محبت آ جائے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کمال درجے پر پہنچ جائے گی. مولانا سیف الرحمان صاحب نے کبھی کہا کہ میں گیا تو مجھے گھر کا خیال نہیں رہا. یہ نسبت کی وجہ سے تھا، ان کا ذاتی کمال نہیں تھا. جو ان کو اہل اللہ کی نسبت حاصل ہے، اہل اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، یہ اس تعلق کی بنا پر تھا کہ وہاں گئے تو ایسا عشق کا غلبہ آیا کہ گھر بھول گئے، آقا ہی آقا نظر آ رہے ہیں، مولا ہی مولا نظر آ رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج خود بندہ ذاتی طور پر اکیلا تنہا بیٹھ کے یہ محبت کا حصول کر لے، ایسا ممکن نہیں ہے. جس کے لیے میرے دادا پیر نے فرمایا ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں موجے دریا ہے سب کچھ، بیرون دریا کچھ بھی نہیں. تو اہل اللہ کے ساتھ جو یہ تعلق ہے یہ ہر کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، ہر کسی کی سمجھ آنے والا نہیں ہے. آپ تصدیق لیتے پھرو، حضرت صاحب میں نا خانقاہ میں جاتا ہوں، بتاؤ صحیح کر رہا ہوں، اس سے پوچھو صحیح کر رہا ہوں، اس سے پوچھو صحیح. جو کبھی خانقاہ میں آیا ہی نہیں ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ باہر بیٹھ کے ایسا کہہ رہا تھا یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں بدعات ہوتی ہیں، اور یہاں جو ہے نا وہ کفریات ہوتی ہے. بس ایسی قسم کی جو منہ میں آیا باہر بیٹھ کے بک دیتے ہیں بندے. وہ آئے یہاں آ کر دیکھیں تو انہیں پتہ چلے نا. وہ اب تک تو جاتے رہے ہیں درباروں میں جا کر انہوں نے کفر شرک دیکھا تو انہوں نے وہی فتویٰ جو ہے نا خانقاہ پہ کر دیا کہ یہاں بھی کفر اور شرک سکھایا جاتا ہے. اور ان کے پاس جو علم ہے وہ علم عافیت والا، سلامتی والا نہیں ہے، وہ ایسا علم ہے کہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں وہ انتشار کا باعث ہے، معاشرے میں وہ فرقواریت کا باعث ہے. ان کے پاس ایسا علم ہے کہ معاشرے میں وہ فساد فی الارض کا باعث بنے ہوئے ہیں. فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، سارا دن ان کی یہ زبان ہے. فلاں کی نماز ٹھیک نہیں ہے، فلاں کا حج ٹھیک نہیں ہے، فلاں کی تلاوت ٹھیک نہیں ہے، فلاں کا مدرسہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں کی مسجد ٹھیک نہیں ہے. سارا دن بس یہی اس کا کام ہوتا ہے. اڈے پہ بیٹھ کے، چوک چوراہوں پہ بیٹھ کے، ہر چھوٹی بڑی مجلس میں بیٹھ کے بس یہی بکواسات بکتا رہتا ہے، کام کوئی نہیں کر رہا. اس کا اپنا دامن ہے نہیں جو اسے قدر ہو کہ کسی اور کے دامن میں داغ لگانا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ نے اس کا کان پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیا ہے کہ امامت کے مصلی پہ اسے کھڑا نہیں ہونے دیتے.
اللہ نے اس کا کان پکڑ کر مدرسے سے باہر نکال دیا ہے کہ قرآن کی تعلیم دینے سے اس کو محروم کر دیا ہے. اللہ نے اس کا کان پکڑ کر تبلیغی جماعت سے باہر نکال دیا ہے کہ اب وہ ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے. اللہ نے اپنی محبت کا لے جو عاشق کی مجالس ہیں وہاں سے اللہ نے کان پکڑ کے باہر نکال دیا ہے کہ اب یہ شادی دے بندہ ونجے ٹکر کھاتے بغیر آوے نا وہ بھونک دے ودا حضرت یہ گل نا گلا کریں دے ودا اے گندے ہے ٹکر نہیں کھوا سکے تے ایویں جڑا بندہ خانقاہ جو محروم بنے نا وہی بھونک دے ودا اللہ والے صحیح کہنی جان دا میں انہاں دی اوقات کو ایسے جو مدرسے میں آیا تو قرآن کی برکات سے انوارات سے محروم گیا وہ مدرسے کا گلہ شروع کر دیتا ہے. اہل اللہ کی مجالس میں آیا اسے محبت سے کوئی بالا نہیں پڑا, اسے شناخت ہی نہیں ہوئی, اس کے دل کی آنکھیں بند تھی, اس کا دل مردہ تھا, اس کا دل گناہوں کی وجہ سے فتنوں کو قبول کرنے کی وجہ سے کالا سیاہ اور الٹا ہو چکا تھا, تو حق بات کو قبول کرنے والا نہیں تھا. تو اس نے فٹافٹ الزام بازی شروع کر دی, تنقید شروع کر دی, جرح شروع کر دی, اس نے شر انگیز گفتگو شروع کر دی کہ یہ خامی ہے, یہ خامی ہے, یہ خامی ہے, یہ خامی ہے. میرے پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب فرماتے ہیں بھئی کمزور میں کمزوریاں ڈھونڈنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اللہ نے خود فرما دیا خلق الانسان ضعیفا. ایک بندہ آپ ہے حضرت صاحب توارے وچ ایک کمزوری ہے, توارے وچ ایک کمزوری ہے, توارے وچ ایک کمزوری ہے. یہ کوئی کمال تو نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ کمزوروں میں خوبیاں تلاش کر کے دکھائے. میں بھاول نگر میں پڑھتا تھا تو فجر کی نماز پڑھانے جاتا تھا, نائب امام تھا مفتی نصر اللہ خان صاحب کا. تو نماز پڑھا کے جب میں واپس آتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جیسے وہ نماز سے پہلے وہاں جمع دار ہوتے ہیں جھاڑو پھیرنے والے, وہ جھاڑو پھیر کے گند ایک جگہ جمع کر دیتے. تو جہاں سریے کا کام ہوتا تھا, ویلڈنگ کا کام ہوتا تھا, تو ان کے سامنے جو گند پڑا ہوتا ان دکانوں کے سامنے, تو نماز کے بعد جب میں واپس آ رہا ہوتا تھا تو وہاں مقناطیس لگا ہوتا تھا ایک سریے کے ساتھ, تو پکڑ کے وہ بیچ میں گھما رہے ہوتے تھے کہ جو لوہا ہو وہ مقناطیس کے ساتھ چپک جائے اور ہم اس کو نکال کے پھر پتہ نہیں جو بھی کام کرتے ہوں گے. میں نے کہا جس کی نظر گند پر گند 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 تھی وہ گند گند کو سمیٹ کے چلا گیا, لیکن جس کی نظر یہ تھی کہ میں نے اس گند میں سے بھی کچھ نکالنا ہے تو وہ مقناطیس لے آیا. اور مقناطیس میں کشش ہوتی ہے تو یہ دل بھی کشش والا ہے. اگر یہ دل گناہوں سے پاک ہوگا تو اس میں کشش ہوگی, یہ اللہ کی محبت کھینچے گا, یہ اللہ کے نور کو اپنی طرف جذب کرے گا, اور یہ اہل اللہ کا قدردان ہوگا. جس اللہ والے کے پاس بیٹھے گا کچھ نہ کچھ سیکھ کر واپس آئے گا. اگر اس دل میں گناہوں کی غلاظت ہوگی, گناہوں کی گندگی ہوگی, تو پھر اس دل کے اندر گناہوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش ہوگی کہ پھر یہ جہاں بھی بیٹھے گا یہ گناہوں کا راستہ تلاش کرے گا, یہ برائیوں کا راستہ تلاش کرے گا. اہل اللہ کے ساتھ ہوتا, اس کا دل پاک اور صاف ہوتا, تو پھر یہ اچھائیوں کا راستہ تلاش کرتا, پھر یہ اللہ کی جانب قدم بڑھانے کا راستہ تلاش کرتا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے کا راستہ تلاش کرتا. لیکن جسے قرب حاصل نہیں وہ آج اسی باتوں میں پڑا ہوا ہے حضور حیات ہے یا نہیں ہے, حیات ہے یا نہیں ہے, اس قسم کی گندی باتیں کر رہا ہے. ایک بندہ مجھے کہتا ہے حضرت آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں یا نہیں ہے؟ میں نے کہا تو پہلے اپنا عقیدہ بتا. کہتا ہے میرا تو خیال ہے, میرا تو خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ روزے میں حیات نہیں ہے. میں نے
کہا پھر میں کیا کروں، میرا مولا تجھے اپنے محبوب کے قرب میں جانے ہی نہیں دیتا، میں کیا کروں، تو اتنا گندا اور غلیظ ہے، تیرا دل اتنا غلیظ ہو چکا ہے کہ تو میرے محبوب کے روضے پہ جانے کے قابل ہی نہیں ہے، تبھی تو تیرے دل و دماغ میں گندگی بھری ہوئی ہے اور تو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔